ہاں دوستو، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی سٹیج ہے جہاں سے شروع ہو چکا ہے سینٹ چینل نعت کمپٹیشن۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی سٹیج ہے جہاں پہ سینٹ چینل نے موقع دیا ہے بچوں کو اپنا ہنر دکھانے کا۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو جیت کے لے جائیں گے 1.5 لاکھ روپے کا انعام۔ تو ناظرین، آڈیشنز ہو چکے ہیں، بہت جلد ہم آپ کے ٹی وی اسکرین پہ ہوں گے لے کے سینٹ چینل نعت کمپٹیشن، اور آپ دیکھتے رہیے سینٹ چینل۔ اس نعت کمپٹیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں شیرب ایجنسیز بٹمالو سری نگر، جیوسافٹ کمپیوٹر سسٹمز، authorized distributors of Beetel Teletech Limited and authorized dealers of HP laptops and desktops. We also deal in Dell, Samsung, Compaq, LG laptops and desktops. Internet data cards are also available. So visit us at Geosoft Computer Systems, 3 Exchange Road, opposite BSNL Customer Care, Srinagar. Phone 0194 247 6024 9419 001139. ٹاٹا شکتی ٹیم، ٹاٹا شکتی ٹیم، مضبوطی کی ایک علامت ٹاٹا شکتی ٹیم، سالوں سال رہے سلامت ٹاٹا شکتی ٹیم، کوٹنگ اس کی لاسانی 910 mm کی چوڑائی، شان برابر جان برابر مضبوطی میں شان برابر، بادل ہو یا بارش ہو یا برفانی طوفان ہو، گھر کی کرتا ہے حفاظت۔ اپنے گھروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ٹاٹا کمپنی کا تیار کردہ نیا شاہکار ٹاٹا شکتی اور ٹاٹا بلو سکوپ کلر کوٹی ٹین استعمال کیجیے۔ ٹاٹا شکتی اور ٹاٹا بلو سکوپ کے ایتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر برائے جموں و کشمیر ہے شیرب ایجنسیز بٹمالو سری نگر۔ اس کے علاوہ یہ ٹین ان کے بااختیار ڈیلرز کے پاس بھی دستیاب ہے۔ ٹاٹا شکتی ٹیم، ٹاٹا شکتی ٹیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا آج کی اس مقدس اور پاکیزہ مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سینٹ چینل کے نام سے یہاں جو بھی مہمانان گرامی تشریف رکھتے ہیں اس نام سے بخوبی واقف ہیں۔ سینٹ چینل تقریباً پچھلے 8 سال سے صحافت کے میدان میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ سینٹ چینل کے کارکردگی سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، اور سینٹ چینل نے ہمیشہ ان لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کی ہے جن لوگوں کی آواز کبھی سنی نہیں گئی۔ سینٹ چینل نے بہرحال آج یہ جو نعت خوانی کے مقابلے کا اہتمام کیا ہے، اس کا مقصد جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 19 سال سے کم کی عمر کے بچے ہیں ان میں جو نعت خوانی کا جذبہ ہے اسے اجاگر کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ پروگرام چند ایک ماہ تک جاری رہے گا۔ آڈیشنز چنانچہ آج سے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ آڈیشنز کا سلسلہ چند ایک ماہ تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد فائنلز کے مقابلے بھی ہوں گے۔ اس مقدس مجلس کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ ہمارے یہاں موجود ہیں ہمارے ایک عزیزی عادل، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ عزیزی عادل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ آمنت بالله صدق الله رب العالمين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. عزیزی عادل، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے. اے بشفقت دلیل راہ ہما، اے بشفقت دلیل راہ ہما، ما ہما بند و تو شاہ ہما. خدایا آستی کن بر مچرتم، درین سختی بچس رچار کرتم. آج سے یہ نعت خوانی کے آڈیشنز جو شروع ہو رہے ہیں، اس کے لیے یہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی کارکردگی کو پرکھا جائے گا، اور ان کی کارکردگی کو جج کرنے کے لیے ہماری وادی کشمیر کے معروف مشہور نعت خوان نعت گو حضرات جج کے فرائض انجام دیں گے. تو میں اس آج کی نشست میں جو ہمارے جج کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کو ایوان صدارت میں بلانے کی جسارت کروں گا. ہماری آج کی مجلس کے پہلے جج جو ہیں ان کے نام سے ہماری پوری وادی کشمیر مانوس ہے، سب لوگ ان کو جانتے ہیں. آپ ایک لمبے عرصے تک ریڈیو کشمیر سری نگر کے ساتھ منسلک رہے. ایک معروف آواز، ایک ایسی آواز جسے ہر جگہ پسند کیا جاتا تھا. مائک کے ساتھ جڑے رہے ہیں. تو ہمارے جو بچے نعت خوانی میں حصہ لیں گے ان کی آواز کو پرکھنے کی برمختور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. میری مراد ہے جناب غلام حسن غمگین صاحب سے. میں گزارش کروں گا محترم المقام عزت مآب جناب غلام حسن غمگین صاحب سے کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں. جناب غمگین صاحب. جناب غلام حسن غمگین صاحب سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اگر ان کا تعارف کرایا جائے تو میرے پاس الفاظ کی کمی رہے گی. جناب غلام حسن غمگین صاحب نعت خوان بھی ہیں، یعنی نعت کہتے بھی ہیں اور نعت گو بھی ہیں. میرا مراد ہے کہ یہ نعت لکھتے بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، اور ان کے نعت جو انہوں نے لکھے ہیں ہماری مساجد میں اکثر و بیشتر ان کے نعت پڑھے جاتے ہیں اور بھی پسند بھی کیے جاتے ہیں. مجلس کے دوسرے جج صاحب جو ہمارے ہیں ان کا تعارف میں کرانا چاہوں گا. یہ وادی کشمیر کے ایک نوجوان معروف اور مشہور شاعر ہیں. نعت خوانی کے ساتھ ان کا کافی لگاؤ ہے، شغف ہے. نعت کہتے ہیں، نعت لکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا جناب میر شبیر صاحب سے
کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں. جناب میر شبیر صاحب. آج کی نشست میں ہمارے ایک اور جج صاحب ہیں. ان کا تعارف پروفیسر محمد امین چودھری صاحب. ان کا تعارف میں ایسے کراتا ہوں کہ پروفیسر محمد امین چودھری صاحب یہ ہماری وادی کشمیر کے ایک معروف قلمکار ہیں. ریڈیو کے ساتھ منسلک رہے ہیں. ان کی آواز بھی پہچانی جاتی ہے. پروفیسر صاحب کو بھی نعت خوانی کے ساتھ خاصا لگاؤ ہے, خاصا شغف ہے, اور آج کے اس نشست میں پروفیسر صاحب بھی جج کے فرائض انجام دیں گے. بہرحال جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آج کی جو ہم نے یہ سن چینل سے جو یہ نعت خوانی کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے, ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے, اپنے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو ابھاریں. نعت خوانی جو ہے یا نعت جو لکھے ہیں مختلف اصناف یعنی مختلف قسموں میں لکھے جاتے ہیں. عشقیہ نعت خوانی ہے جس میں ایک نعت خوان یا نعت گو لکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تئیں اپنی محبت, اپنی عشق کا اظہار کرتا ہے. مدحیہ نعت خوانی لکھی جاتی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. بیانیہ نعت خوانی ہو گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بیان کیے جائیں. یا پھر ہماری وادی میں اگر آپ دیکھیں تو کئی نعت خوان ایسے ملیں گے, نعت کو ایسے ملیں گے جو التجائی نعت بھی لکھتے ہیں. رب کریم نے انسان کی تخلیق فرما کر اس کو ایک قانون کے تابع بنا دیا. قانون کی پاسداری کرنے کے لیے کئی عبادات ہیں جو ایک انسان پر فرض کی گئی ہیں. موٹے طور پر دیکھیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں انسان رب کائنات پر ایمان لا کر نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کے فرائض انجام دیتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, تو یہ سب عبادات میں شامل ہیں. اعمال حسنہ ہیں جو عبادات میں شامل ہیں. لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ سب عبادات اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں انسانوں کے لیے, اپنے لیے نہیں. رب کائنات ان سب چیزوں سے منزہ و پاک ہے. لیکن قرآن کریم پر ایک نظر دوڑائیں تو ہماری نظروں سے ایک آیت گزرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عبادت کرو, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات اس لیے کرو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں, میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اندازہ لگائیے کہ جب ایک انسان پیغمبر آخر الزمان نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اپنے بندے کی یہ ادا کتنی پسند آتی ہوگی. کیونکہ اللہ نے ساتھ میں فرمایا جہاں پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم دیا, وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں, تم بھی دو. نہیں, فرمایا میں بھی سلام درود سلام بھیجتا ہوں, میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں, میرے مومن بندو تم بھی بھیجو. تو اس لحاظ سے اس آیت کی روح سے دیکھیں تو ہم پر واجب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھیں. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا تقاضا ہے یہ واجب ہے, اور اگر آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محفوظ ہے تو آپ کا ایمان سلامت ہے. آپ اس میں کوئی خلل پیدا ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی خلل پیدا ہو گیا تو ایمان کا خطرے میں پڑنا لازمی ہے. نعت گوئی کوئی نئی صنف نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں بھی تھی. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کون نہیں جانتا, کون نہیں واقف ہے. نعت خوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کرتے تھے. روایات میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کو سنتے
تو خود ممبر شریف سے نیچے اتر کر حضرت حسان کو اپنے ممبر شریف پر بٹھاتے اور فرماتے حسان اور بتاؤ اور پڑھو اور مدح بیان کرو. جزاک اللہ. تو یہ جو مجلس ہے آپ اس مجلس کی پاکیزگی اس کے تقدس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. ہمارے بیچ میں آج جو مہمانان گرامی تشریف رکھتے ہیں امید ہے کہ میر وعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق بھی تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ بھی ایک معروف نعت خوان ہیں. نعت کے ساتھ ان کا شغف ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے واجب ہے، تو کون سا مسلمان ہوگا جو اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لیے نہ کرے. اس مجلس کی تقدس کا ہم بھرپور خیال رکھیں گے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شام محفل بود شب جائے کہ من بودم. میں اس سے پہلے کہ ہم آڈیشنز کا آغاز کریں میں گزارش کروں گا جناب شاہ صاحب سے جو ہمارے گیسٹ ہیں ایک مہمان خصوص کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایوان صدارت میں تشریف لائیں. شاہ صاحب تشریف لائیں. اس کے علاوہ میں اب چنانچہ آڈیشنز کے آغاز کا وقت ہو چکا ہے. جو ہمارے جج صاحبان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کی پرفارمنس کو جج کرنے سے پہلے چند کلمات ادا کریں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اور اپنی رائے بھی دیں. چنانچہ یہ نعت گوئی کا مقابلہ ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی جانبداری نہیں برتی جائے گی. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب غلام حسن غمگین صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم کو نوازیں. جناب غلام حسن غمگین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات اللہ تعالیٰ سن کرو شکر درود بر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ دیت اس توفیق یت مقدس مجلس مزینک یت مقدس مجلس نسبت جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یت کن زن مبشر صاحبن تہ ون نعت اہمیت کۭژاہ چھِ اور میں بہ ذاتی طور بحثیت نعت خان تو بحثیت نعت گو کر بہ عرض کہ یہ واریاہ مشکل اخ فن نعت خانی ہند فن. تلاوت اگر کانٛہہ کرِ تمہ خٲطرٕ چھُ اصوٗل مقرر آمٕتۍ کرنہٕ. تمہ خٲطرٕ چھُ اکھ علم یتھ زن علمِ تجوید ونان چھِ. یُس بہٕ پرٛٮ۪تھ مجلس منٛز عرض کران سُہ علمِ تجوید یُس پرِ سُہ ہیٚکہِ بہتر قٲری بٔنِتھ. مثال تۄہہِ زن ییٚتہِ عابد صٲب یِمو کٔر خوٗبصوٗرت تلاوت کیازِ یِمن چھِ تمیُک تِم گۄن معلوٗم یِم زن تجویدس منٛز آمٕتۍ چھِ اصوٗل تِمن اصوٗلن تحت ییٚلہِ کانٛہہ تلاوت کرِ سۄ چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت باسان. مگر نعت خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ مقرر آمُت کانٛہہ تیُتھ یہِ نہٕ میٖٹر کرِ ہا مقرر کانٛہہ تِژھ آواز کرِ ہا پٲدٕ. مگر اکھ چیٖز چھُ کہِ یہِ زعیٖن سجاوُن چھُ نعت پننہِ آوازِ سۭتۍ اور یۄس زن آواز ہٕنٛز ویور تہٕ امِچ تبدیلی چھِ یِہے چھِ اصل نعتس بخشان سُہ حسن یُس زن سٲنۍ یِم زن سامعیٖن چھِ تِم بوٗزِتھ گژھان مُتاثر. مےٚ چھُ ذٲتی طور واریاہن نعت کمپٹیشن منٛز حصہٕ نیُمُت پانہٕ. تمہِ پتہٕ کٔر ججمنٹ اَسہِ واریاہن شبیر صٲب بر لگاتار چھِ أسۍ آسان اَمہِ خٲطرٕ تہٕ مےٚ چھُ باسان یہِ چھِ واریاہ مُشکِل کٲم یُس زن تفویض اَسہِ کرنہٕ آیہِ کیازِ بچن ہُنٛد بوزُن پتہٕ تِم جج کرٕنۍ اور تِہنٛز آواز امہِ کِنۍ نعتس منٛز باسان اکھ یُس للوِ نعت یُس للوُن چھُ نعت یِتھ کٔنۍ زن سُہ ادا گژھُن گوٚژھ اگر امہِ چیٖزُک خیال انسانس روزِ بیٚیہِ آواز پنٕنۍ مُکمل پٲٹھۍ استعمال کرٕنۍ. یہ نہٕ کہِ آواز منٛز مثال پٲٹھۍ اگر کانٛہہ نعت پرِ کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ کرِ سُہ شروٗع پتہٕ اگر نہٕ توٚتتھ واتہِ یوٚتتھ تٔمِس واتُن چھُ سُہ چھُ قدرتی فیلیر سپدان سُہ چھُ ناکام سپدان کیازِ سُہ چھُنہٕ توٚتتھ ہٮ۪کان وٲتِتھ یوٚتام تٔمِس پنُن ذہن ونان آسان چھُ. اس لیے اگر کانٛہہ نعت خان شروٗع کرِ اگر سُہ بیٚیِس ویسہِ پٮ۪ٹھ شروٗع کرِ تیٚلہِ چھُ سُہ ہیوٚر ہٮ۪کان گٔژھِتھ. مثلاً اگر کانٛہہ تہِ نعت پرِ مےٚ چھُ ونہٕ تہٕ شبیر صٲب تہِ مثلاً کانٛہہ پرِ یا رسول ہاشمی بادا فدائے جان من. اب ایک بیس آپ نے ایک نعت کو شروع کیا ہے اگر اس بیس پہ آپ رہ کے آپ نعت کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے تو آپ اس کو خوبصورتی سے ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہی نعت یا کوئی دوسری نعت آپ تھوڑا سا اونچا جا کے پھر اس کو شروع کرتے ہیں پھر آپ آگے
مطلب اس میدان کو مار نہیں سکیں جہاں تک آپ پہنچنا چاہیں گے. یم زن بڑ نعت خان تم تی کران. بہ کر مبارک سن چینل یہ زن اخ خوبصورت چینل پز پہ ہند یمو ون تعریف تم بے جا کی تم باجا پز پہ یم زن تعریف منصوبن یمو کم اتس مز. اور یہ نعت کمپٹیشن کرت مے باسان ان بچن حوصلہ دن خاطر یہ بہترین اخ کت. اور تد مبارک سن چینل یم زن ساتھی تم تمام تیز یہ کیمرہ یوت کام کران کی. دیر آر مینی پیپل بہائنڈ دی کیمرا بیکاز آئی ہیو بین ود دی براڈ کاسٹنگ سسٹم فار لاسٹ 40 years. 40 ؤری گئی میں براڈ کاسٹنگ سسٹم. اس لیے اس اخ پروگرام تھی وچان عام طور سے کمنٹ کران انسان اب وی تیوت کیا کر کیمرہ بت رٹن تو یم پور تو ہم کور یہ اتھ پتہ کن اخ مکمل ٹیم آسان who work behind. اور اد یہ آواز اس تام واتان. اللہ تعالیٰ کرن کہ سن چینل گھن ات مز کامیاب زِ تہند نعت یم تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ طرف عقیدت اظہار کرو یہ گھن اخ سن چینل پہ ٹیلی کاسٹ. سہ گو رتو انشاءاللہ ناظرین بوزن یہ وچن ول بوزن یہ انشاءاللہ تعالیٰ بوزن ول بوزن انشاءاللہ. تو بیٚیہِ گژھن بیاکھ یُس زن اصل کتھ چھِ امہِ منٛزٕ سۄ یہِ یم زن تہنٛز آواز چھِ یۄس زن تہنٛز کتھ چھِ یُس زن تہنٛد نعت چھُ یُس زن تہنٛد عقیدت چھُ یہ واتن در دربار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. بیٚیہِ دوٚیِم کتھ تھاو بہٕ ؤنِتھ بہٕ آسہٕ جج. اَسہِ چھُ تھوٚومُت مےٚ چھُ ظٲہِرن مےٚ تہِ شبیٖر صٲب تہِ کرن تی انشاءاللہ. یہ چھُ بنیادی خدا حاضر ناظر کٔرِتھ یہِ کٲم کران. یہاں پہ آپ کا بینٹ آف مائنڈ کہیں چلا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ کسی نعت خان کی طرف چلا جاتا تو آپ سمجھ لینا یہ فقط یہ کام جو کیا گیا یہ صرف فی سبیل اللہ. اس میں کوئی درمیان نہیں. اگر میں پن بچہ آسے تمس تہ کرنا بہ لحاظ کی. اف ہی ڈز بیٹر اوکے ہی از نائس آئی ول ٹیک ہم آئی ول ایلیویٹ ہم. اف ہی ڈزنٹ ڈو بیٹر تیل کرن سہ پانے ڈراپ سہ مے پن بالکل کتن. اس لیے تھن تھی تہ خیالس مز کی انشاءاللہ تعالیٰ یس ججمنٹ آس کرو کوشش سہ گھس نہایت بہتر گھن کیازِ انعامات واریاہ تھد. مبشر صبس تہ کرو مبارک تمن میج یہ سعادت تمن آئی سہ کٲم تفویض کرن یس زن واریاہ خوبصورت کٲم تو سٲنۍ چینل تہ واریاہ مبارک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. قبلہ غلام حسن غمگین صاحب آپ کا بہت شکریہ. غمگین صاحب ہمیں اپنے خیالات سے روشناس کرا رہے تھے. میں اب گزارش کروں گا ہمارے دوسرے جج میر شبیر احمد صاحب سے کہ وہ مائک پر آ کے ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں مختصراً 2-3 منٹ میں. شبیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساروی برو کر بہ تمام نعت خواں حضراتن مبارک اور یہ ون بہ کہ یہ ساروی کھت بوڑ بجر کہ تم نعت خان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پانہ ون ہچان اور تھی تہ کرو یہ تھی ہیچو انشاءاللہ تھی تہ گژھو کامیاب اس ساری گژھو کامیاب. مگر یوتان پیش رو جناب غمگین صاحب فرماوان کہ اس روزو خدا حاضر ناظر زانت جج چونکہ اس پہ کور اعتماد سن چینل ہندو زوماہو پیشکارو. اس روزو ہر رنگس مز روزو اس تمام تریم چیز جج کرن تم کرو اس جج. کنس فیور کرنک سوال یا ان فیور بس یت یوت کہ یم زٕ چیز تہ مز جج کریں تر مز حسن آواز کس تہذ گۄڈنیتھٕے بس یہ وچھو اس. دوٚیِم چیز یُس أسۍ وچھو سُہ وچھو حسن تلفظ تُہۍ الفاظ کِتھ پٲٹھۍ ورتاوان چھِو. اور بیاکھ اکھ یُس زن سیگمنٹ چھُ سُہ چھُ حسن پیشکاری کس چھِ پتہٕ. اوور آل یہ تہذ ججمنٹ بنہِ ہم ان کو بیس بنا کے آپ کو مارکس دیں گے. آپ بھی دعا کریے گا کہ ہم جج کرنے میں کامیاب رہیں. ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ سب اچھے سے اچھے نعت خواں ثابت ہو. اور وادی یہ کشمیر کس طول عرضس مز امہ کلچر ضرورت یمہ تہذیب ضرورت. اگر اسلامی کلچر یم زن مول تمن ہز آبیاری اس کرن تیل یمن پروگرامن ہز ضرورت. تو بہ کر پنہ طرف سن چینل ہندین تمام یم زن پیشکار یم زن پس منظرس مزن تمن کر مبارکباد پیش. تو یم زن بوزن ول اس ونکس یس آڈینس یم سامعہ اس بروٹ کن یا یم
اس وچھان چھ تمن تہ کر بہ مبارک. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. میر شبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی ذریع خیالات سے نوازا. ہماری آج کی اس مجلس میں جو ہمارے تیسرے جج صاحب ہیں پروفیسر چودھری صاحب, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت میں ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. پروفیسر محمد امین چودھری صاحب مائک پر تشریف لائیں. میرے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میرے اس سفر کو آگے لینے والے دو صاحب اور ہیں, مسکین صاحب اور میرے دوسرے ساتھی, انہوں نے میرے لیے کچھ کہنے کے لیے بقایا نہیں چھوڑا ہے, تو کیا کہوں. لیکن ایک استاد کی حیثیت سے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, سین چینل کی یہ جو کوشش ہے, میرے خیال میں ہمارے وادی کشمیر میں پہلی یہ چینل ہے جس نے ایسے پروگرام شروع کیے ہیں اور یہ پروگرام شروع ہونے کے اثرات دیکھنے. جہاں تک تعلیم مقصد کا تعلق ہے, ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر علم کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جائیے, علم حاصل کیجیے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے اور ہمیں فخر ہے عظیم پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جنہوں نے ہمیں تعلیم پڑھنے کے لیے بہت سٹرس دے دیا. اور وہ تعلیم آج سین چینل ہمارے وادی کشمیر میں نعتوں کے ذریعے دیتا ہے. اور ایسے پروگرام کرنے سے اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات میرے خیال میں جو آنے والی جنریشن ہے, ان میں ایک نیا سا انقلاب آئے گا. جہاں تک آنے والے جنریشن کا تعلق ہے, وہ تھوڑی میں کہوں گا پورا نہیں, ڈیویشن ہو گئی ہمارے سوشل اکنامک و کلچر میں, اور اس کو واپس لانے کے لیے ایسے پروگرام کرنا یہ کوئی بے فخر کی بات نہیں ہے, یہ فخر عظیم کی بات ہے. یہاں میرے ساتھی مسکین صاحب نے اور کلیئرلی یہ کہا ہے کہ نعت نبی جو ہے یہ دل سے ایک انسان, ایک بچہ, ایک استاد یا کوئی اور ہو, نعت خان دل سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہی محبت ہے اور اسی نعت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس میں قبولیت ہوتی ہے. کیونکہ حضرت علامہ خود فرماتے ہیں کہ محبت سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. یہ محبت کی بات, عشق کی بات. اور مجھے اس وقت یاد آیا, میرے خیال میں غلام حسن صاحب, مسکین صاحب کو یہ بھی, غمگین صاحب کو یہ یاد ہوگا کہ جب محمد عبداللہ تبت بکال میرے استاد تھے تو دوگبلی میں اور مقام حسینی میں انہوں نے مجھے ایک دن کہا تھا, بھائی امین صاحب مقام حسینی میں آپ سنتور بجائیے اور خط سبزو لب لالو رخ زیبا داری پڑھیے. اب اگر ہم پڑھیں گے یا دوسرے بار انہوں نے کہا عید آئی شم خوشحالیے, تو اس نے کہا مقام غبربی میں گائیے. یہ مقامات ہوتے ہیں اور یہ عاشقوں کے مقام ہوتے ہیں. میں ان بچوں سے, سامعین سے گزارش کروں, جب بھی کوئی نعت خان بنے اس میں پہلے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. اگر عشق رسول ہوگا نعت کامیاب ہوگا. اگر دنیا کی دکھاوٹ ہوگی کچھ نہیں ہوگا. خیر وقت کی تنگی ہے, مبشر صاحب یہاں پیچھے پڑے, تو میں ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے ان بچوں کو جنہوں نے یہاں نعت خوانی میں کمپٹیشن کے لیے یہاں بلائے گئے ہیں, دعوت دی گئی ہے,
انہیں اللہ تبارک تعالیٰ صحیح عاشق رسول بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی اسی راہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہوں میں اور تلقین کرتا رہوں گا ایک استاد کے حصے سے۔ باقی میں آپ سے یہ بات کہوں گا، جیسے کہ میرے دوسرے ساتھی صاحب نے یہاں یہ کہہ دیا کہ کلیئرلی یہاں پر کوئی غلط کام نہیں ہوگا، صحیح ڈنگ سے ہوگا، جو فیصلہ ہوگا اپنا اپنا فیصلہ ہوگا، کنسالٹیشن کی جائے گی، 3 طریقوں سے مار کے 3 سیگمنٹس ہوں گے اور ہر ایک سیگمنٹ کے مارکس رکھے گئے ہیں۔ آپ اطمینان رکھ لیجئے، کسی کا کوئی بھی ایک مارک بھی دیا جائے گا۔ اس کے لیے میں غلام حسن صاحب غمگین سے بھی اور دوسرے ساتھیوں سے بھی گزارش نہیں کروں گا، انہوں نے یہ کلیئر کہہ دیا اور میں بھی ان کے ساتھ اس بات پر لبیکہ کرتا ہوں۔ شکریہ، مہربانی۔ جزاک اللہ خیر پروفیسر چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے عزیز بچوں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ عشق نبی قرب الہی کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ آپ رب کائنات کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی توجہ اپنی طرف رکھنا چاہتے ہیں، تو عشق نبی اپنے دلوں میں پیدا کیجیے۔ آج یہاں پر جو نعت خوانی کے مقابلے کا اہتمام ہو رہا ہے، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، دیکھتے ہیں دوسری ٹی وی چینلز پر کہ بہت سے مقابلہ جاتی پروگرام منعقد کرائے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے قسم کے پروگرام بھی ہیں جن میں سر، تال، میوزک وغیرہ اس طرح کے مقابلے بھی کرائے جاتے ہیں، اور ان پروگرامز میں جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ ان مقابلوں میں حصہ لینے والے لوگوں کی جو سر تال وغیرہ ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو نعت خوانی کا مقابلہ یہاں پر ہو رہا ہے، اس میں جیسے جج صاحبان نے خود فرمایا کہ یہ یہاں سے آنا چاہیے۔ شاید مجھے لگتا ہے میں نے کبھی نعت تو پڑھے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ جج جب کیا جاتا ہے ایک نعت خوان تو کہاں سے کیا جاتا ہے نعت خوان کو جج۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید دیکھا جائے گا کہ عشق نبی کی ڈگری کس حد تک چھلکتی ہے۔ یہ مجلس جیسے میں نے عرض کیا تھا آغاز میں، ایک مقدس مجلس ہے۔ یہاں پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا، ہمارے نعت خوان شمائل بیان کریں گے، مدحت کریں گے۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشا مسجد و مجلس و خان کا ہے کہ دروئی بود قیل و قال محمد۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا۔ اپنے دلوں کو تھام کر رکھیے، ہم آڈیشنز کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا جو شالیمار سے ہمارے ساتھ یہاں پر آڈیشنز میں حصہ لینے کے لیے تشریف لائے ہیں، شالیمار سے عزیزی سجاد مجید تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنی ہنر کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس شاہ لولا چھو علی مقام ای نازنین، گت چھی کران شمس و قمر، ہر صبح و شام ای نازنین، صاحب خلق کے عظیم، شیدا چھوئی صد حکلیم، گنچے دہان چھک در فشان، شیر کلام ای نازنین،
چونی کرم دون عالمان چینی شرف لب آدمان پیغمبرن تی مرسلان تو ہی چھو امام ای نازنین تابانت روشن باوقار تارچ دین کی چوریا منز تار کن شوبانت چھو ماہ تمام اے نازنین فضل کر عرض و سلام سپدی ما از ہم کلام ونتاس میں کم رس کھم تیتام دل پھٹن آم اے نازنین بستی شہ لولا چھو عالی مقام اے نازنین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جزاک اللہ خیر. عزیزی سجاد مجید صاحب تھے ہمارے ساتھ. میں اپنے پارٹیسپینٹ سے کہوں گا کہ یہ جو آپ کی سکورز ہوں گے صیغہ راز میں رکھے جائیں گے، لیکن جج صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 کلمات ادا کریں. کیسی لگی شبیر صاحب آپ کو ان کی پرفارمنس؟ میر شبیر صاحب. ہاں بہت اچھے نعت خوان ہیں ہمارے سجاد مجید صاحب، اچھی آواز ہے. انہوں نے یہ نعت بہت دفعہ سنا ہوگا، مگر ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اور محنت کریں. بیچ والا جو اس کا ردم ہے وہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، بیچ والا ردم جو بالکل اونچے ٹیون میں جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے شیرین کی جگہ شعر پڑھا، شعر کلام، یہ اصل میں شیرین کلام. ٹھیک ہے، تھینک یو. غمگین صاحب. میں سمجھتا ہوں سجاد آواز بڑی اچھی ہے. آواز کی جب جانچ ہوتی ہے تو آواز کئی لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، لیکن اچھے مقرر نہیں ہوتے، اچھے نعت خوان نہیں ہوتے، اچھے قاری نہیں ہوتے. اور ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو شبیر صاحب نے یہ کہا ان کی آواز بڑی اسپاٹ ہے، آواز اچھی ہے، لیکن اس کو جہاں یہ لے جانا چاہیے تھا وہاں یہ لے نہیں سکتے ہیں. کچھ ان میں یہ کمزوری ابھی ہے، اس کمزوری کو آپ کو ضرور دور کرنا ہوگا. آپ کی آواز اچھی ہے، اس میں شک نہیں، اچھے نعت خانہ بن سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں آگے. چودھری صاحب اگر آپ بھی 2 کلمات ادا کریں ان کے حق میں. آپ میں ایک واحد جہاں تک میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ نعت خان کی حیثیت سے اور ایک غزل گو کی حیثیت سے 2 چیزیں ہوتی ہیں نعت میں یا غزل میں یا گانے میں. ایک تو پچ ڈاؤن ہوتا ہے اور پچ اپ ہوتا ہے. آپ تو بہت اچھے نعت خان بنیں گے اور آپ کی پروننسیشن بہت اچھی ہے، میں بڑا متاثر ہوا ہوں، لیکن جہاں تک پچ کا تعلق ہے آپ اسٹریٹ میں چلے. آپ کو چاہیے تھا کسی پچ پر جانا، وہاں سے ایک کرسٹ بنتا اور کرسٹ سے ٹرف پر آنا تھا. شکریہ، مہربانی. جزاک اللہ خیر. ہم ججز کے کمنٹس اس لیے لے رہے ہیں تاکہ جو ہمارے ننھے منھے نعت خوان حضرات یہاں پر آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. آپ نے محسوس کیا ہوگا پوری مجلس معطر ہو گئی ہمارے پہلے نعت خوان کی پرفارمنس کے بعد. اندازہ لگائیے کہ ایک خشک زمین پر جب زمین بہت خشک ہو، بارش کی بوندیں گرے
تو زمین کا سینہ منور ہو جاتا ہے، کھل اٹھتا ہے. اسی طرح نعت کے الفاظ کسی نعت خان کی زبان سے نکل جائیں تو مردہ دلوں کو تازگی حاصل ہوتی ہے، دل منور ہو جاتے ہیں، جسم و زبان معطر، روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. نعت خان حضرات سے گزارش کروں گا کہ کانفیڈنس کے ساتھ آئیں، اگرچہ یہ کافی مشکل کام ہے. ہمارے پہلے نعت خان عزیز جی سجاد مجید صاحب نے فاضل کشمیری کی ایک خوبصورت نعت پڑھی. Geosoft Computer Systems, authorized distributors of Beetle Teletech Limited and authorized dealers of HP laptops and desktops. We also deal in Dell, Samsung, Compaq, LG laptops and desktops. Internet data cards are also available. So visit us at Geosoft Computer Systems, 3 Exchange Road, opposite BSNL Customer Care, Srinagar. Phone 0194 247 6024 9419 001139. टाटा शक्ति टीम, टाटा शक्ति टीम, मजबूती की एक अलामत टाटा शक्ति टीम, सालों साल रहे सलामत टाटा शक्ति टीम, कोटिंग इसकी लासानी 910 mm की चौड़ाई, शान बराबर जान बराबर मजबूती में शान बराबर, बादल हो या बारिश हो या बर्फानी तूफान हो, करके करता है हिफाजत. अपने घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए टाटा कंपनी का तैयार करदा नया शाहकार टाटा शक्ति और टाटा ब्लू स्कोप कलर कोटी टीन इस्तेमाल कीजिए. टाटा शक्ति और टाटा ब्लू स्कोप के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू व कश्मीर है शीरब एजेंसीज बटमालू श्रीनगर. इसके अलावा ये टीन इनके बाइख्तियार डीलर्स के पास भी दस्तयाब है. टाटा शक्ति टीम, टाटा शक्ति टीम. हाँ दोस्तों, ये वही जगह है, ये वही स्टेज है जहाँ से शुरू हो चुका है सेंट चैनल नात कंपटीशन. जी हाँ दोस्तों, ये वही स्टेज है जहाँ पे सेंट चैनल ने मौका दिया है बच्चों को अपना हुनर दिखाने का. तो नाज़रीन, देखते हैं कि यहाँ से वो कौन से खुशनसीब हैं जो जीत के ले जाएंगे 1.5 लाख रुपए का इनाम. तो नाजरीन, ऑडिशंस हो चुके हैं. बहुत जल्द हम आपके टीवी स्क्रीन पे होंगे लेके सेंट चैनल नात कंपटीशन, और आप देखते रहिए सेंट चैनल. इस नात कंपटीशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं शीरब एजेंसीज बटमालू श्रीनगर. किसी नात खान ने क्या खूब कहा है, नाम पाक चोन हुन छु दशवार निश अतार गछा 100,000 बार जव बछलहा या मोहम्मद मुस्तफ़ा. बहरहाल गुजारिश करूंगा हबक से आए हुए अजीजी आदिल अहमद डार तशरीफ लाएं और अपनी नात पेश करें. आदिल अहमद डार से. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम. या नबी 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 या नबी. आप कुरान लाए हबीबे खुदा, है लक़ब आपका खातिमुल अंबिया. आपकी दोनों आलम में जलवागरी,
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ خالق کے عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازدان، عرش سے فرش تک برتری آپ کی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ خیر الامم، آپ محبوب حق، آپ کے در پہ جبریل ہے بادب، آپ غار حرا کی حسین روشنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں گزارش کروں گا جج صاحب اپنے غلام حسن غمگین صاحب سے کہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ اچھا نعت خان ہے، بہت خوبصورت نعت خان، بڑی اچھی آواز ہے، آواز میں دم ہے، اس میں خود میں دم ہے بہت زوردار۔ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے نعتوں کو زبردست طریقے سے پرکھا ہے، جس طرح انہوں نے شروع کیا تھا شاید ہی وڈ گو ٹورڈز ناٹ گڈ اینڈ، لیکن انہوں نے اس کو پرکھا، امیڈیٹلی نوٹ کیا خود اپنے ذہن میں، دل تک آواز کو پہنچا دیا اور دماغ اور ذہن کی تار کو ملا کے انہوں نے نعت پیش کیا، مجھے اچھی لگی، بہت اچھا۔ میر شبیر صاحب۔ نعت تو انہوں نے اچھا پڑھا ہے، اردو کی مشہور نعت ہے، اور بس اتنا کہوں گا کہ انہوں نے ٹائم جو لیا اس کے تو مارکس کٹیں گے ہی کٹیں گے، یہ آپ یاد رکھیں۔ 4 منٹ کا خیال رکھیں بس سب لوگ۔ آپ 6 منٹ آپ نے پڑھائیے تو اس کے لیے آپ کو وہ خمیازہ تو آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ تھینک یو۔ چودھری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نعت خواہ تو بہت اچھے ہیں، نعت کی کافی انہوں نے ریاض کیا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کی پروننسیشن جو تھی، میں نے اس میں کہیں وزن نہیں تھا، یہ ناک سے نکالتے تھے، کچھ زبان سے کہتے تھے، اس لیے میں ان سے یہی عرض کروں جب آپ آئندہ نعت پڑھیں گے تو ناک سے یہ نہیں، یہ دل سے اب بات آنی چاہیے۔ شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے ایک اور کمسن نعت خان عزیزی محمد فرقان۔ محمد فرقان مجھے لگتا ہے کہ آج کی مجلس میں کم عمر، سب سے کم عمر کے نعت خان ہیں، نوشہرہ سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنے در بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میرے آنکھ میں
مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلدی آنا، اے طبیب جلدی آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میں اگر چہوں کمینہ، میں اگر چہوں کمینہ، تیرا ہوں شاہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ وسلام۔ جزاک اللہ خیر۔ قبلہ غمگین صاحب، جب ہمارے اس کمسن نعت خان نے اپنی نعت شروع کی تو ایک پراثر انداز میں، بہت زبردست انداز میں، اور ان کے پچ بھی ہائی جاتے ہیں بہت زیادہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ فرقان تو بہت اچھے نعت خان، ان کی تعریف تو میں نے پہلے کر دی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان سے تھا وہ تو سامنے آ جائے گا، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے انہوں نے بہت جلدی میں یہ کام کیا ہے، اور جب یہ سٹیج پہ آئے تو انہوں نے جس انداز سے اس نعت کو شروع کیا تھا، اگر وہیں پہ رہ جاتے، رک جاتے اسی جگہ پہ، تو وہ بھی ٹھیک تھا، یا یہ پہلے بیس وائز سے شروع کرتے وہ زیادہ اچھا تھا۔ بیس وائز سے اچھے نعت خان ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اچھے۔ جزاک اللہ۔ شبیر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں؟ چودھری صاحب دیں گے پہلے، پروفیسر چودھری صاحب۔ نعت خان تو شبیر صاحب جو نعت خان ہیں بہت اچھے ہیں، فرقان، لیکن ان میں ایک، جہاں تک میرے تعلق، میرے جاننے کا تعلق ہے، پہلی جو انہوں نے ابتدائی مرحلہ میں پہلے سیگمنٹ میں جو انہوں نے کیا بہت اچھا کیا تھا، لیکن بعد میں جب ان کا پچ اوپر ہوا تو فریکوینسی ایسی ہو گئی ان کو ضروری نیچے آنا پڑا، اور پھر یہ اوپر گئے پھر نیچے، یہ ایک زگ زیگ پاتھ بن گیا۔ اور باقی تو نعت خان یہ بہت اچھے ہیں، تو بہت اچھی آواز ہے، میں متاثر ذاتی طور ہوا ہوں۔ باقی میں ان سے استدعا کروں گا کہ آپ آگے بھی ذرا نعت پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس میں صلاحیت حاصل کیجئے۔ شکریہ۔ میر شبیر صاحب، فرقان کی آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن پچز صحیح نہیں رہتے ہیں، آپ ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ ان کو کیا ایج کے حساب سے یہ بالکل اچھے نعت خواں ہیں، یہ ایک عام جو ہے یا معروف نعت ہے۔ فرقان بیٹا، آپ کو آنکھ میں بھی کچھ لگی ہیں، چلو میری اس وقت میری وائس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، وہ تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ بہت خوبصورت۔ آگے سے آپ بہت کوشش کریں، وہ یہ اچھے اور پاکستان کے مشہور نعت گو جو حضرات ہیں انہوں نے پڑھا ہے، آگے آپ ان کو سنیں گے، اور آگے آپ اس چیز کا خیال رکھیں، آپ اور سنیں گے اور پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھے محمد فرقان۔ چنانچہ ہمارے پارٹیسپینٹس پر میں جج صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہ بات بتا دیں، ہمارے پارٹیسپینٹس پر شاید 4 منٹ کا پریشر آیا ہے، لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 4 منٹ میں اگر پوری نعت بھی نہ پڑھی جائے، 1-2 مصرے رہ جائیں، 1-2 اشعار رہ جائیں، تو شاید اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، لیکن 4 منٹ میں اپنا وقت مکمل کریں۔
غمگین صاحب، ہمارے آڈینس سے یہ گزارش آ رہی ہے کہ نعت خواں حضرات کو 5 منٹ دیے جائیں. اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو اب تو یہ انصاف کی بات نہیں، چنانچہ اب ناانصافی ہوگی. میں اتفاق کروں گا. 3 نعت خان کو 4 منٹ ملے ہیں، نیگیٹو مارکنگ ہو گئی ہے. اگر دوسرے کو 5 منٹ ملے تو بالکل ناانصافی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اگلے آڈیشنز میں ایسا کر سکیں، لیکن آج سب کو 4 منٹ ملیں گے. بہرحال پریشر میں نہ آئے. 1-2 مصرے 1-2 شعر رہ جاتے ہیں تو 4 منٹ میں مکمل کریں. میں اب اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا عزیزی اقبال گلزار میر، بٹمالو سے تشریف لائے ہیں. وہ اپنی نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب الجمال سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر صاحب الجمال سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ينطح دل گئی شاد کٹا غلام گئی آزاد ین تو دل گئی شاد کٹا غلام گئی آزاد کٹا غلام گئی آزاد حبشی بلال سید تھزر حبشی بلال سید تھزر صاحب الجمال سید البشر صاحب الجمال سید البشر ينتحدث سبزار گو زخمی دلن شہکار پیو ينتحدث سبزار گو زخمی دلن شہجار پیو زخمی دلن شہجار پیو رحمت وس گامو شہر رحمت وس گامو شہر صاحب الجمال سید البشر
صاحب الجمال سید البشر. اللہ خیر. مجھے لگتا ہے کہ پھر سے وہی وقت کی پرابلم ہو رہی ہے. 4 منٹ سے زیادہ ہو رہے ہیں, لمبی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. بہرحال میں گزارش کروں گا غمگین صاحب سے کہ آپ ذرا اپنی کمنٹس بتائیں. کیا اقبال گلزار تو نعت خان میں کیا شک ہے, لیکن ایک بات ان سے میں بتاؤں گا, یہ چھوڑ اور پکڑ کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے تلاوت میں چھوڑ اور پکڑ ایک اہمیت رکھتی ہے, جہاں سے آپ آیت کو اٹھائیں آیت کو چھوڑیں, یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. اور نعت میں بھی چھوڑ اور پکڑ بہت ضروری ہوتی ہے. جہاں یہ آزاد پڑھتے تھے, یہ آزاد, اب یہ آزاد, it should not happen like that. جب وہ کہنا آزاد, یہ بالکل جو الفاظ ہیں وہ بالکل سہانے طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے سامنے تک پہنچنے چاہیے. تھوڑی سی وہاں پہ تو کسر ہے, اگر اس کو یہ ٹھیک کرتے ہیں تو یہ پھر میرے خیال میں کہیں آئی ڈونٹ سے ان وٹ ٹاپ بٹ ود ان 30 یو شوڈ بی سم ویئر, شوڈ بی سم. شبیر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی پرفارمنس کے بارے میں؟ یمو پور ٹھیک نعت, کاشر پٹ پورک, الفاظ پرک ٹھیک, مگر اخ پریشانی چی کہ یم ساتن انسان عربی کلام تحت ٹیون کر انسان, اس وقت کم سے کم عربی نوئنگ ہونا چاہیے بس. کیونکہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یہ ایک مشہور ربائی ہے جامی کی. یمو یا ٹیونس مز یہ پر تات مز اوس گژھان امیک یم زن آراب یا امیک یم زن مخارج تم ٲسۍ نہٕ صحیح بنان کہین, پھر بھی یُس زن یمو تو بہ کر یُتُے یوت یمن گزٲرِش کہ یمو پوٚر کٲشُر نعت واریاہ اصل, وۄنۍ گوٚو یُتُے یوت 4 منٹو بجائے پوٚر یمو 5 منٹن تہٕ یمن دِتۍ اَسہِ اصل مارکس. ہاں بیٹا. پروفیسر چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کو؟ نعت خان تو بہت اچھے ہیں اور میں متاثر ہوا ہوں, لیکن نعت کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے پروننسیشن کا ہونا بڑا لازمی ہے. میرے عزیز بچے نے جب بشر کہا تو اس نے بڑا لمبا چوڑ کر بشر کہا, اور اسی طرح دوسرا لفظ بھی انہوں نے کہہ دیا, مثال کے طور پہ بشر بشر. یہ تو بات ایسی ہونی چاہیے, بشر ہونا چاہیے. بس وہ ایک نعت خان کم سے نعت خان حضرات سے میری گزارش ہے کہ چنانچہ 4-4.5 منٹ میں مکمل کرنا ہے سب کچھ. تو نعت خان حضرات جو یہاں پر آئیں گے, جزاک اللہ کی آواز اگر آ گئی تو وہاں پر رکیں گے. بہرحال اب باری آتی ہے ایک اور کم سے نعت خان جو عیدگاہ سے تشریف لائے ہیں, عزیزی سجاد احمد صاحب. سجاد احمد عیدگاہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت رسوئی نا وصل گئی میم ہے میم دال لگئی نخت رسوئی نا وصل گئی میم ہے میم دال لگئی با کمالو کمالس لگئی میم ہے میم دالس لگئی تھود بجر چون چھو صلی علی تھود بجر چون چھو صلی علی لا مثالو
مثالس لگئی میم ہے میم دالس لگئی لا مثالو مثالس لگئی میم ہے میم دالس لگئی از چو عالم پران لا الہ الا اللہ از چو عالم پران لا الہ الا اللہ ات خدائی خیالس لگئی میم ہے میم دالس لگئی ات خدائی خیالس لگئی میم ہے میم دالس لگئی. جزاک اللہ خیر. غمگین صاحب بچے کی اس پرفارمنس کے بارے میں سجاد ٹھیک ہے، لیکن کچھ ماترائیں چھوڑتے ہیں جو لاسٹ میں آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے نعت میں یا کسی بھی کلام میں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے جو مطلب جو جس ٹون میں اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں ادھر تک پھر ہر مصرے میں جائیے. اچھا آپ کرتے ہیں، یو ہیو ڈن بیٹر، لیکن ایک دو ماترائیں چھوڑ کے اپنے نا 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 اب آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں وہاں تک پھر جائیے، اس کو چھوڑی میں نقطرستی. اب اگر باپاری نعت میں پڑھنے چاہیے ٹون میں کیا ضرور مجبوری کیا اچھے نے مجبوری کیا فرق میں نقطرستی جمالس لگئی. اب میں یہاں تک گیا دوسری بار بھی یہاں تک جاؤں گا، بس باقی ٹھیک ٹھاک ہے. میر شبیر صاحب آپ اپنی کمنٹس. ٹھیک نعت سجاد صاحب. ایک مصرے میں آپ نے اس کو اردو میں اضافت کہتے ہیں، آپ نے خود ہی بڑھا دیا. ایک جو لفظ ہے تھود بجر چون صلی اللہ. اگر شاعری حساب تھاو یہ مصر ٹھیک، ویم ساتن ات مز باغن پان کس اضاف کر یہ ہیکو کرت مسجدن محرابن مز کران یم چیز، مگر یتنس ہیکوا اس لبرٹی نتھ کن نہ شاعری ما ناموزون گژھان. تھود بجر چون چھس صلی اللہ کیا اس پارن تھود بجر چون تہ پورو ٹھیک یعنی مصر ہم وزن روزان کی وزن وزنس بہرس مز روزان. بیاکھ پرابلم کہ یہ کہ اگر اصل کلام بگاڑ یہ غمگین صاحب شاعر پان یا مے کلام لیوکھمت، اگر سہ کلام کان غلط پہ عذاب تمیک. اور دیم کہ گۄڈنیتھٕے گژھِ شاعر گژھِ موزوٗن آسُن، پتہٕ نعت خان تہِ گژھِ موزوٗن آسُن. تۄہہِ پوٚرُو ٹایم فرٛیمس منٛز 3 منٹ نِیو تُہۍ، تمہِ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ مُبارک. پروفیسر چودھری صاحب. سجاد صاحب آپ کا نام ہے نا؟ سجاد صاحب سجاد صاحب آپ بہت اچھا نعت خان بنیں گے. اور آپ نے نعت جو یہاں پڑھا بہت اچھا پڑھا. جیسے اس کے جو مجھے کہنا تھا اور ہم تینوں کی ایک ہی یہی آواز ہے. آپ کئی الفاظ میں پچ بہت اونچا کیا، لیکن دیکھیے دال جو ہوتا ہے دال کی آواز ہم اوپر لے سکتے ہیں، لیکن پورے لفظ کی آواز ہم ابھی ہم کہیں گے جمالس. جیم کو ہم جیم جمالس، تو یہ کریکٹ نہیں ہے. جمالس لگائی سیدھی بات ہے، جمالس لگائی. اور انشاءاللہ